دوستو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، مالک کائنات نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے بابرکت اور پرنور جمعۃ المبارک کی نورانی گھڑیوں میں اپنی سونی بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ کریم آقا علیہ السلام کا مقدس فرمان کنز العمال میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ 10 لاکھ گناہ گار وہ ہیں جن پہ جہنم لازم ہو چکی ہے۔ حضور نے فرمایا ہر روز افطار کے وقت پورا مہینہ یکم رمضان سے لے کے آخری روزے تک فرمایا رب ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعۃ المبارک کی رات آتی ہے اور جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، جمعے کی رات اور جمعے کا دن، فرمایا ویسے تو رب ہر روز ہر شام کو 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جب جمعے کی رات آتی ہے اور جمعے کا سارا دن آتا ہے، حضور فرماتے ساری رات اور سارے دن میں مالک ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ سونے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے مالک ہم گناہ گاروں کو بھی ان میں شامل فرمائے جن کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 2 مقامات سے آیات پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا محبوب میرے بندوں کو یہ پیغام سنا دیجئے کہ میں بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بہت ہی درد دینے والا عذاب ہے۔ محبوب خدا شہنشاہ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ اترنے والی یہ عظیم کتاب مقدس قرآن میں اللہ رب العزت نے 2 طرح کی خوشخبریاں سنائیں۔ ایک خوشخبری بھی سنائی، دوسری وعید بھی سنائی۔ فرمایا وہ انسان جو اپنے رب کا غافل رہا، جس نے اپنے رب کے احکامات کی حکم عدولی کی، جو اپنے رب کا نافرمان رہا، جس نے اپنے رب کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری، پریشان ہو گیا، شرمندگی اپنی گزری ہوئی زندگی پہ آ گئی، اپنے کیے ہوئے عملوں کو دیکھ کر نادم اور شرمندہ ہو گیا، اب پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب جن لوگوں نے گناہ کر لیے، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے، جن لوگوں نے رب کو بھلا کے رکھا، جن لوگوں نے رب کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری، اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، اب پلٹ کے آنا چاہتے ہیں، اب اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہتے ہیں، اپنے رب سے گناہوں کی معافی لینا چاہتے ہیں، فرمایا محبوب ان غلاموں کو خوشخبری سنا دو مایوس نہ ہو۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، رب وہ ہے جو اپنے بندوں کو بخشنے والا بھی ہے، بندوں پہ رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ یہ مالک کی عظمتیں ہیں۔ مالک اپنے بندوں کو خوشخبری سنا رہا ہے، فرمایا میرے بندوں جانوں پہ ظلم کر لو، اپنے رب کی نافرمانی کر لو، اپنے رب کی بندگی سے منہ موڑ بیٹھو، زندگی گزار لی، گناہ کر لیے، رب کی نافرمانی کر لی، فرمایا اب رب کے دربار میں آنا چاہتے ہو، جبین نیاز کو جھکانا چاہتے ہو، فرمایا تمہارا خدا کرم نواز کتنا ہے، لاجپال کتنا ہے، فرمایا تمہاری جبین نیاز کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ رب نے فرمایا محبوب اعلان فرما دو، اگر کوئی توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہوں، اگر کوئی گناہوں سے معافی مانگے گناہ بخش دیتا ہوں، اگر کوئی مجھے رب سے رحمتیں مانگے میں رب اس پہ رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہوں۔ کس انداز میں مالک کی رحمتیں برستی ہیں، کس انداز میں کرم نوازی ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ کس سے کرنی ہے؟ فرمایا اپنے رب سے۔ مالک کیسی توبہ کرے؟ فرمایا پکی توبہ کر لو۔ اب جب کوئی بندہ مومن پکی توبہ کر لے، رب اپنے بندے کی توبہ کی قدر کیسے کرتا ہے، مالک اپنے بندے کے رجوع کو قبول کیسے فرماتا ہے۔ محبوب خدا علیہ السلام کے صحابہ کی اجتماع ہے، حضور اپنے صحابہ کو رب کی رحمتوں کا بیان سنا رہے ہیں، رب کی رحمتوں اور رب کے شان غفور رحیمی کا تذکرہ جاری ہے۔
آمنہ کے لال فرمانے لگے غلاموں بنی اسرائیل میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ کی نبوت کا زمانہ ہے، آپ کی بستی پہ آبادی پہ قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں برس رہی، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ساری قوم اکٹھی ہو جائے، فلاں میدان میں چلتے ہیں، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے رب سے بارش مانگتے ہیں، مالک دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو اکٹھا کیا، اس میدان میں پہنچے، کہا مالک تیرے بندے بارش مانگتے ہیں، بارش کا نزول تو فرما۔ سنیے کہ ذرا مالک بندے کی توبہ قبول کیسے کرتا ہے، مالک بندے کی توبہ کی لاج رکھتا کیسے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ تیری قوم میں ایک گناہ گار ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے پوری قوم پہ عذاب آیا ہے، جب تک وہ گناہ گار تیری بستی سے نکل نہیں جاتا، جب تک وہ گناہ گار تیرے بندوں سے نکل نہیں جاتا، اس وقت تک میں خدا بارش نہیں دوں گا، رحمتوں کا نزول نہیں فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے جلالی پیغمبر ہے، جلال میں آ گئے، فرمانے لگے کون ہے وہ بدبخت جس کی وجہ سے سارے بندگان خدا عذاب خدا میں مبتلا ہیں، کون ہے وہ بد نصیب جو اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اب ہر انسان کو پتہ ہے کہ میرے نام اعمال میں کیا ہے، میری زندگی کیسے گزری، میرا ماضی کیسا ہے، میرا حال کیسا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی جو گناہ گار تھا سمجھ گیا کہ میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی رب کا نافرمان ہوں، میں نے ہی اپنے رب کی نافرمانی اور گناہ کیے ہیں۔ دل ہی دل میں کہنے لگا مالک آج تک تو نے پردے ڈالے ہیں، آج اگر مجلس سے نکلوں گا تو بے پردہ فاش ہو جائے گا، پوری قوم میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، پوری قوم میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ شرمندگی ہوئی، اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے لگا، مالک کی بارگاہ میں دل ہی دل میں کہنے لگا مالک آج وعدہ کرتا ہوں جو زندگی میں کیا بخش دے، زندگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، دوبارہ کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ دل ہی دل میں توبہ کی، دل ہی دل میں سچی توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کون گناہ گار میرے قوم سے نکلتا ہے، کس کی وجہ سے خدا کی رحمتیں رکی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجلس کی طرف دیکھ رہے ہیں، مجلس سے نکلا کوئی نہیں، اچانک بادل آتے ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے بران رحمت کا نزول ہو جاتا ہے، خدا بندی میں التجا کرتے ہیں۔ آئیے عزیزان گرامی اپنے رب کی رحمت دیکھیے، التجا کرتے ہیں مالک تیرا حکم تھا، تیرا فرمان تھا، جب تک کوئی گناہ گار نکلے گا نہیں، بارش دوں گا نہیں، کوئی بندہ نکلا نہیں، کوئی اٹھا نہیں، تو نے بارش برسا دی۔ اپنے سونے رب کا جواب سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ جس گناہ گار کی وجہ سے پوری قوم سے عذاب آیا تھا، پوری قوم سے بارش کو روکا تھا، اسی گناہ گار کی وجہ سے بران رحمت کا نزول فرما رہا۔ فرمایا مالک وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ پہلے گناہ گار تھا، پہلے نافرمان تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی تھی، رحمتوں کا نزول رکا تھا۔ آج اس گناہ گار نے مجھ رب سے توبہ کی ہے، توبہ اتنی پکی کی ہے میں خدا اس بندے کی توبہ پہ خوش ہو گیا ہوں، اس بندے کی توبہ کو قبول بھی فرما دیا ہے، اس کی توبہ کی برکت سے ساری قوم کو اپنی رحمتوں سے نواز بھی دیا ہے۔ یہ ہمارا رب اتنا کرم نواز ہے، مالک کتنا لجپال ہے۔ آؤ عزیزان گرامی کریم آقا اسلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور نے کس انداز میں اپنے غلاموں کو رب کی رحمت کا بتایا، لیکن یاد رکھیے رب تعالیٰ جہاں بھی یہ اعلان فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو پیغام سنا دو میں بخشنے والا ہوں، رحمتیں فرمانے والا ہوں، اسی کے ساتھ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، فرمایا میرے بندوں سن لو میرا عذاب بھی بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ فرمایا جو میری رحمتیں سن کر بھی، جو میری کرم نوازیوں کا ذکر سن کر بھی، جو میری عطائیں اور کرم نوازیاں سن کر بھی اس کے باوجود سرکشی سے باز نہ آیا، اس کے باوجود گناہوں سے باز نہ آیا، اس کے باوجود رب کی نافرمانیوں سے نہ رکا، رب فرماتا اس کے لیے میرا دردناک عذاب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، فرمایا حضور کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، مسجد نبوی سے باہر نکلا، ایک عورت ملی جو آوازیں لگا رہی تھی ابو ہریرہ میں نے گناہ کر لیا، کیا میرے گناہ کی توبہ ہے؟ میں نے کہا تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ عورت کہنے لگی کہ میں نے زنا کیا، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ ہوا، اس بچے کو بھی میں نے قتل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن
گناہوں سے بچنے والے حضور کے صحابہ جب اس عورت کا یہ عمل سنا تو جلال میں آ گئے، فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہے، دوسرے کو بھی تو نے ہلاک کیا۔ اب یہ عورت غشی کھا کے گر گئی، اس پہ بھی ہوشی طاری ہو گئی، اپنے رب کے خوف سے ڈر گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا، ابو ہریرہ تو نے فتویٰ اپنی طرف سے دے دیا، مصطفیٰ موجود ہیں، آقا سے تو پوچھا نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں گیا، عرض کیا حضور اس بڑھیا نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو کہا کہ تو بھی ہلاک ہے، دوسرے کو بھی ہلاک کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب حضور نے یہ جملہ سنا تو آپ کا جلال میں آ گئے، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تو بھی خود ہلاک ہے، تو نے دوسرے کو بھی ہلاک کیا۔ اب حضور رب کا قرآن پڑھنے لگے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے مقدس کلام کی آیات پڑھنے لگے۔ حضور نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا وہ لوگ جو خدا کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے، جو خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی آیات فرمائی، فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا اگر نیک عمل کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، ہوگا کیا؟ رب فرماتا ہے میں اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کروں گا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ خوشخبری سنائی، جو بندہ گناہ کرے توبہ کر لے رب توبہ قبول فرماتا ہے، بس کرم نواز کتنا توبہ ہی قبول نہیں فرماتا، نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہیں مالک سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں مسجد نبوی سے باہر نکلا، آوازیں لگا رہا ہوں، پکار رہا ہوں اور مدینے والوں کو کہہ رہا ہوں وہ عورت کہاں ہے، وہ عورت کہاں ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا تو نے دوسرے کو ہلاک کیا، خود بھی ہلاک ہوا کہ اس عورت کو رب کی رحمت کا پتہ نہیں بتایا، اس عورت کو رب کی شان غفوری کا پتہ نہیں بتایا۔ فرمانے لگے لوگ مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ پاگل ہو گیا، ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا۔ فرماتے میں اس عورت کو ملا، میں نے کہا خدا کے محبوب نے قرآن سنایا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، حضور فرماتے ہیں جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، گناہوں سے توبہ کر لے، رب اعلان کرتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رب فرماتا میں توبہ بھی قبول فرماؤں گا، گناہوں کو نیکیوں سے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ عورت جس نے گناہ کیا، جو رو رہی تھی، اپنے رب کی رحمت سے خوش ہو گئی، بلند آواز سے ایک آواز لگائی، کہنے لگے ابو ہریرہ اگر مالک گناہوں کو بخشنے والا ہے پھر تو گواہ ہو جا، مدینے میں میرا ایک باغ ہے، وہ باغ میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ صدقہ کر دیتی ہوں۔ حضور کے صحابہ کو رب کی رحمت پہ ایمان اتنا، یقین اتنا، رب کی رحمت بڑی کتنی ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، مدینہ کی سرزمین ہے، حضور کے غلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، آپ کا دور خلافت ہے، بازار میں جا رہے ہیں، ایک نوجوان سامنے سے آ رہا، شرابی ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل کو پکڑا، رب کا فرمان ذہن میں رکھیے جو توبہ کر لی وہ کرم نواز توبہ بھی قبول فرماتا ہے، بس توبہ ہی قبول نہیں فرماتا بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، اس شرابی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، فرمایا نوجوان ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اس نے دور سے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا، ڈر گیا، امیر المومنین ہر وقت اپنے ہاتھ میں درہ رکھتے ہیں، مجرم کو پکڑ کے فوراً سزا دیتے ہیں، دیکھا کہ آج اگر عمر بن خطاب نے دیکھ لیا پورے مدینے میں رسوا ہو جاؤں گا، پورے مدینے میں میرے عیبوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ دل ہی دل میں توبہ کی، کہا مالک آج تک بڑے گناہ کیے، تیری رحمت نے پردے ڈالے ہیں، آج عمر آ رہا ہے، مالک تجھے تیری رحمت للعالمین کا صدقہ، مالک تجھے تیری شان غفوری کا صدقہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے، زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ محدثین لکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب قریب آئے، اس نوجوان نے توبہ کر لی، اب آپ ذرا میرا ساتھ دیجیے، ہاتھ میں کیا ہے؟ شراب کی بوتل۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، فرمایا نوجوان ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے سرکہ ہے، زبان سے سرکہ نکلا، تھی شراب کی بوتل، نکلا سرکہ، وہ بھی تو عمر بن خطاب ہے، مسکرا کے فرمانے لگے اگر سرکہ ہے تو چھپاتا کیوں ہے؟ ذرا نکال کے دکھا تو صحیح۔ یہ شرابی جس نے سچی توبہ کر لی، ہاتھ کام رہے ہیں، بدن پہ لرزہ طاری ہے، کامتے ہوئے ہاتھوں سے شراب کی بوتل کو باہر نکالتا ہے۔ اس شرابی کی نظر پڑی، امیر المومنین عمر بن خطاب کی نظر پڑی،
اور माह रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस कड़ियों में अपने सोने रब की रहमतों का जिक्र करने वालों, अपने रब की शान गफूरी का तज़किरा सुनने वालों, इस शराबी ने बोतल निकाली। उमर बिन खत्ताब ने देखा, इसने देखा फी शराब, जब सच्ची तौबा की, जबान से निकला सिरका, इसकी तौबा की बरकत से मालिक ने शराब की बोतल को सिरके में तब्दील फरमा दिया। तो अजीज़ान गिरामी, जो रब इस तौबा की बरकत से शराब को सिरके में तब्दील फरमा सकता है, वो मेरे और तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील क्यों नहीं फरमा सकता। अजीज़ान गिरामी, वो मालिक बड़ा करम नवाज, वो बड़ा लजपाल, वो फरमाता मेरे बंदो आओ तो सही, जबीन न्याज को झुकाओ तो सही, मेरी बारगाह में इसके नदामत बहाओ तो सही, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो तो सही, अगर माफ़ न कर दूं तो रहमान न कहना, अगर बख्शिश का परवाना न दे दूं तो गफूरुर रहीम न कहना। मालिक की करम नवाजी कितनी है। वक़्त के बहुत बड़े इमाम हैं जिनका नाम इसमें ग्रामी हज़रत इमाम हसन बसरी है। मजलिस को इकट्ठा फरमाया। अब इमाम हसन बसरी कौन है? इमाम हसन बसरी एक बड़ी खूबसूरत बात का जिक्र करते हैं, जो रब का हो जाए, जो रब से ताल्लुक़ लगा ले, जो रब से मोहब्बत कर ले, तौबा से तौबा करके रब की बारगाह में आ जाए। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाया बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ, मक्कातुल मुकर्रमा की सरज़मीन पे कहत हो गया। इमाम हसन बसरी हुजूर की उम्मत के बहुत बड़े इमाम गुजरे। इमाम हसन बसरी वो हैं जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन, इमामुल अंबिया की घर वाली, ज़ौजा रसूल हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम का दूध पिया है। हज़रत इमाम हसन बसरी कौन है? एक लोंडी के बेटे हैं। नबी की घर वाली हज़रत उम्मे कुलसूम कुर्बान जाए हुजूर की घर वालियों के तरबियत पे, हुजूर के घर वालियों के रहमदिली और अंदाज़ हुस्न सलूक पे। हज़रत उम्मे कुलसूम कौनैन के वाली की बीवी हैं, इमामुल अंबिया की ज़ौजा हैं। हज़रत उम्मे कुलसूम की एक लोंडी है, उस लोंडी का एक बच्चा है जिस बच्चे का नाम हसन बसरी है। इस बच्चे की माँ जो हज़रत उम्मे कुलसूम की लोंडी है, जब घर के काम में मसरूफ़ है, घर का सौदा लेने के लिए गई। ये छोटा बच्चा है, नाम हसन है। जब रोना शुरू हो जाता है, करीम आका इस्लाम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन महबूब खुदा अलैहिस्सलाम की घर वाली अपनी लोंडी के बच्चे को पकड़ती हैं, सीने से लगा के अपना दूध पिला देती है। ये हुजूर के घर वालों का अंदाज़े मोहब्बत और अंदाज़े करम नवाजी है। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते पूरे मक्का में कहत साली हो गई। मक्का वालों ने फैसला किया कि अपने रब की बारगाह में गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, अपने रब से गुनाहों की तौबा करते हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं सारे लोग मक्का के गिर्द जमा हैं। कोई खाना काबा के गुलाफ को थाम के रब से रो रो के दुआएं मांग रहा है, किसी ने सजदे में सर झुकाया है, अपने रब से दुआएं मांग रहा है। कोई बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है, रब से दुआएं मांगता है, मालिक बराने रहमत का नुज़ूल फरमा। इमाम हसन बसरी फरमाते मैं भी खुदा के घर का तवाफ़ कर रहा हूँ। सुनिए अपने रब की करम नवाजी कितनी है। शर्त यह है कि रब का बन जाए, मालिक किसी को अपना बना ले। इमाम हसन बसरी फरमाते मैं भी तवाफ़ कर रहा हूँ। तवाफ़ करते करते मेरा कंधा एक हबशी नौजवान के साथ लगा। इंसान की फितरत है, अचानक किसी से टकरा जाए तो देखता है किससे टकराया हूँ। फरमाते जब मैं उससे टकराया, पीछे मुड़ के देखा, रंग का काला है, जात का हबशी है, आसमान की तरफ चेहरा उठाया है। फरमाते जब आसमान की तरफ चेहरा उठाया देखा ना, मैं रुक गया। मैंने कहा अगरचे रंग काला है लेकिन चेहरे से नूरे मुस्तफ़ा नजर आता है, चेहरे से जलाले खुदाबंदी नजर आता है। फरमाती सबशी नौजवान ने सर को उठाया, आसमान की तरफ निगाह लगी है। मालिक से कहने क्या लगा, मालिक सजदे में जा रहा हूँ, उठूंगा तब जब तू बरसा देगा। सजदे में जा रहा हूँ, उठूंगा तब जब तू बरसाएगा। इमाम हसन बसरी फरमाते मुझे हैरानगी भी हुई, इस नौजवान के जुमले पे ताज्जुब भी हुआ। अजीब नौजवान है, बड़े बड़े औलिया हैं, बड़े बड़े वक्त के इमाम और मुहद्दिस हैं। कोई बैतुल्लाह का तवाफ करके रो रहा है, कोई गुलाफ काबा को थाम के रो रहा है, कोई जबीन न्याज को सजदे में झुका के रो रहा है। अजीब नौजवान है, अपने रब की बारगाह में चैलेंज करता है। इमाम हसन बसरी फरमाते मैंने तवाफ काबा छोड़ा। मैंने कहा देखता हूँ नौजवान करता क्या है, करता क्या है। फरमाते मैं रुक गया, इस हबशी नौजवान को देखने लगा। इमाम हसन बसरी का जुमला सुनिए, माह रमज़ान मुबारक बबरकत सातों में खुदा के घर में बैठकर अपने रब की रहमतों पे झूम के बोलिएगा,
امام حسن بصری فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ حسن بصری کی جان ہے، اس حبشی نوجوان کے سجدے میں سر رکھنے کی دیر تھی، مالک نے آسمانوں سے رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ اگر کوئی مالک کا ہو تو مالک نواز ایسے ہے۔ یہی امام حسن بصری مسلمانوں کی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، رب کے قرآن کا پیغام سنا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا سے ڈر جائیں۔ کیا ایمان والوں پہ ابھی بھی وقت نہیں ہے؟ اپنے رب سے ڈر جائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ حضرت امام حسن بصری نے فصیح و بلیغ انداز میں خدا کے کلام کا ترجمہ کیا، محبوب خدا علیہ السلام کی حدیث سنائی۔ آپ کی مجلس میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حسن بصری، جس بندے کے جتنے بھی گناہ ہو، جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، اگر رب سے معافی مانگے خدا معاف کرے گا؟ حضرت امام حسن بصری فرمانے لگے کیوں نہیں، اس رب سے جو معافی مانگتا ہے مالک معاف فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، بدن پہ کپ کپی طاری ہوئی، غشی کھا کے زمین پہ گر گیا۔ وقت گزرے، اس نوجوان کو ہوش آئی، امام حسن بصری قریب گئے، حسین انداز کے ساتھ عربی کے اشعار پڑھے۔ ترجمہ یہ بنتا ہے، اے نوجوان، تجھے پتہ ہے جو رب کا نافرمان ہو، جو گناہ گار ہو، ان کی سزا کیا ہے؟ فرمانے لگے گناہ گاروں کو قیامت کے دن اللہ الٹے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ امام حسن بصری فرمانے لگے اگر تو خدا کی آگ کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے تو گناہ کر لے، اگر خدا کی آگ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا تو توبہ کر لے۔ اس نوجوان نے کہا، اے حسن بصری، اگر میں توبہ کروں تو مالی قبول کرے گا؟ امام حسن بصری فرمانے لگے ہاں قبول کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، مالک کیسے کیسے سنتا ہے؟ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا رب قبول فرمائے گا۔ آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہنے لگا اللہ اگر تو نے آج میری توبہ قبول فرمائی ہے تو میری 3 دعائیں بھی قبول فرما دے۔ پہلی دعا اس نوجوان نے یہ کی، مالک اگر میری توبہ قبول ہوئی ہے تو مجھے اتنا حافظ عطا فرما، تیرا قرآن سنو، نبی کی حدیث سنو، جو بھی سنو وہ مجھے یاد ہو جائے۔ اگر تو نے میری توبہ قبول کی ہے، دوسری دعا یہ کرتا ہوں جب بھی میں قرآن پڑھوں میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا فرما، مجھے ایسا الہام اور ایسا شعور عطا فرما، جب بھی تیرے قرآن کی تلاوت کروں پتھر دل بھی نرم ہو جائیں۔ تیسری دعا کرنے لگا، مالک اگر تو نے میری توبہ قبول کی ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں زندگی میں مجھے وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے میرا گمان بھی نہ ہو۔ اس نوجوان نے توبہ کی، رب نے توبہ بھی قبول فرمائی۔ کتنا کرم نواز ہے، یہ نہیں فرمایا کہ توبہ بھی کرتا ہے، گناہ بھی بخشواتا ہے، آگے بھی دعا کرتا ہے۔ مالک فرماتا بندے توبہ کر، توبہ کے ساتھ جو دعائیں کرے گا تیرا رب قبول فرمائے گا۔ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں اس نوجوان نے توبہ کی۔ محدثین نے لکھا، امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، فرمایا اس نوجوان نے 3 دعائیں کی، رب نے تینوں دعائیں قبول فرمائی۔ اس نوجوان کا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا، جب بھی قرآن کی تلاوت سنتا ساری کی ساری زبانی یاد ہو جاتی، جب بھی حضور کی حدیث سنتا زبانی یاد ہو جاتی۔ دوسری دعا یہ کی تھی، مالک ایسی زبان عطا فرما، ایسا سوچ عطا فرما، قرآن کی تلاوت کروں تو پتھر دل بھی نرم ہو جائے۔ یہ نوجوان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کافر بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری دعا یہ کی تھی، مالک اگر تو نے توبہ قبول کی ہے، دیکھیے ہمارے رب کی کتنی کرم نوازیاں، رب کی رحمتیں کیسی ہیں۔ مالک اگر تو نے توبہ قبول کی ہے، مجھے رزق وہاں سے عطا فرما جہاں سے میرا گمان نہ ہو۔ امام حسن بصری کی بارگاہ میں جس نوجوان نے توبہ کی، امام غزالی لکھتے ہیں جب تک یہ نوجوان زندہ رہا، اس کے مرتے دم تک ہر روز اس کے گھر کی دیوار کے اوپر ایک کھانے کا پیالہ اور ایک برتن میں 2 روٹیاں آ جاتی۔ مرتے دم تک کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ کھانا آتا کہاں سے ہے، یہ کھانا مالک عرشوں سے بھیجتا تھا۔ دعا کی تھی، مالک اگر توبہ قبول ہے، رزق وہاں سے دے کسی کو پتہ نہ چلے، میرا گمان نہ ہو۔ فرمایا ہر روز تازہ روٹیاں آتی ہیں، ہر روز تازہ کھانا اترتا ہے۔ مرتے دم تک نوجوان کھاتا رہا،
لیکن کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ کھانا آتا کہاں سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، میں بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ آئیے اپنے رب کی رحمتوں کا آخری حوالہ دے کے اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں اس حدیث کو لکھتے ہیں، حضور نے فرمایا غلاموں، ایک بندہ صحرا کا سفر کرتا ہے، کئی دنوں کا سفر ہے، کئی ہفتوں کا سفر ہے، اس کے پاس ایک سواری ہے، سفر کرتے کرتے تھک گیا۔ جب تھک گیا اس نوجوان کے دل میں خیال آیا تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں، تھکاوٹ ٹھیک ہو جائے گی، آرام کرنے کے بعد اپنا سفر شروع کروں گا۔ آقا فرماتے صحرا ہے، دور دور تک انسانیت کا وجود نہیں۔ نوجوان سواری سے اترا، زمین پہ لیٹا، آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ جب آنکھ لگتی ہے اٹھ کے دیکھتا ہے اس کی سواری موجود نہیں، جس سواری پہ سفر کر رہا تھا علیہ مطعمہ وعلیہ مشربہ۔ آقا فرماتے ہیں اسی سواری پہ اس نوجوان کا کھانا ہے، اسی سواری پہ اس نوجوان کا پانی تھا، کھانا بھی سواری پہ، پانی بھی سواری پہ، سواری گم، کھانا غائب، پانی بھی موجود نہیں۔ اب وقت گزرا، نوجوان دائیں بھاگے بائیں بھاگے، آگے جائے پیچھے جائے، جدھر بھی جاتا ہے موت نظر آتی ہے۔ بھوک کی شدت تڑپا رہی ہے، پیاس کی شدت اس بندے کو نوجوان کو تڑپا رہی ہے۔ آقا فرماتے جدھر بھی دیکھتا ہے موت نظر آتی ہے، جتنا بھی چلتا ہے آخر مار کے گر جائے گا۔ اس نوجوان نے کیا کیا؟ بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت برداشت کی، پیاس کی شدت برداشت کی، اب مزید سفر نہیں کر سکتا۔ آقا فرماتے اینٹ کو پکڑا، سرہانہ بنایا، اپنے بازو سیدھے کیے، سیدھا ہو کے لیٹ گیا۔ اب موت کا انتظار کرنے لگا، زبان پہ کلمہ جاری ہے، اب ملک الموت آئے گا، روح قبض ہو جائے گی، بدن کمزور ہو گیا، جسم سے جان نکلتی جا رہی ہے۔ حضور فرماتے وہ بندہ جس کو موت نظر آ رہی ہے، وہ بندہ جو خزاں میں بھٹک رہا ہے، موت کے انتظار میں لیٹا، آنکھ لگی، جب آنکھ کھلی تو اس کی سواری موجود تھی، سواری کے اوپر کھانا بھی موجود، سواری کے اوپر پانی بھی موجود۔ اندازہ لگائیے جو بندہ مر رہا ہو زندگی مل جائے، جس بندے کو بھوک مار رہی ہو اس کو کھانا مل جائے، جس بندے کو پیاس مار رہی ہو اس کو پانی نصیب ہو جائے۔ اب اس نوجوان نے جب کھانا دیکھا، پانی دیکھا، سواری دیکھی، مر رہا تھا، زندگی نظر آ گئی، رب کا شکر ادا کیسے کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا مالک میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ خوشی اتنی ہوئی، کہنا تھا مالک تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن کہا کیا؟ مالک تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ حضور کے صحابہ نے سنا، آقا کے صحابہ پہ لوگوں کو مسکراہٹ آشکارا ہوئی۔ کریم آقا علیہ السلام نے ساری بات سنائی، ساری داستان سنائی۔ حضور نے فرمایا غلاموں، جتنی اس نوجوان کو خوشی ہوئی، جو مر رہا تھا زندگی مل گئی، بتاؤ کائنات میں اتنی خوشی کسی کو ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا حضور نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کو خوشی نہیں مل سکتی، جان سے پیاری کوئی چیز نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے مقدس لبوں پہ مسکراہٹ آشکارا ہوئی، حضور مسکرائے، فرمایا غلامو اس کائنات میں ایک ایسا ہے جتنی خوشی اس نوجوان کو ہوئی، اس خوشی سے کروڑوں درجے بڑھ کر خوش ہوتا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، کہا یا رسول اللہ کون خوش ہوتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے، اپنے رب کی رحمتوں کو بلائیے، اپنے رب سے رحمتیں مانگیے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہوں میں زندگی گزارے، جب کوئی بندہ گناہ کر لے، شرمندہ ہو گیا، اپنے رب کی نافرمانی کی، واپس آ گیا، اپنے رب سے چلا گیا، بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، آقا فرماتے جبین نیاز کو جھکایا، سچے دل سے توبہ کی۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ بندہ توبہ کرتا ہے، فرمایا اپنے بندے کی توبہ سے اللہ رب العزت عرش کا رحمان اس مرنے والے نوجوان سے کروڑوں درجے بڑھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، عزیزان گرامی، یا غوث اعظم، پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا اس کو سزا ملتی،
اللہ نے حضور کی امت پہ پردے ڈالے۔ رب فرماتا بندے جتنے بھی گناہ کیے مکھی کے پر کے برابر، اپنی آنکھ سے آنسو بہا لے، جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ عطا فرما دوں گا۔ آئیے ماہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں، جمعۃ المبارک کی نورانی اور بابرکت لمحات اپنے سونے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجیے۔ کیا پتہ کس کے نکلے ہوئے آنسو رب کو قبول ہو جائیں، کیا پتہ کس کی توبہ رب کو قبول ہو جائے، ہم سب گناہ گاروں کی بگڑی بن جائے۔ وہ مالک وہ ہے جو اعلان کرتا ہے میرے بندو آؤ تو صحیح، توبہ بھی قبول کروں گا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دوں گا۔ اپنے سونے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہم سب گناہ گاروں کو اپنی بارگاہ کی سچی توبہ عطا فرمائے۔ مالک اعمال صالحہ میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔